अमतुल। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी गोल गोल बच्चों की तरह मुतजस्सिस हैरतज़दा आंखें हमेशा की तरह बेकरार थीं। मैं जाने क्या कहना चाहता था, लेकिन उन मुतलाशी आंखों ने मुझे अपनी तरफ राग़िब कर लिया। ये आपकी आंखें क्या ढूंढती हैं? क्या तलाश करती हैं? क्यों बेकरार, क्यों बेचैन हैं? कौन सा उकदा है जिनके लिए ये मुज़तरब हैं? वो हंस पड़ी। ये तो आपका मज़मून है, मुझसे क्यों पूछते हैं? आपने लाखों आंखों का मुतालिया किया है, इनका तज्ज़िया कर लीजिए। क्या खो गया है, क्या ढूंढ रही हैं, क्यों परेशान हैं? अब हम ऊपर आ गए थे, नीचे डॉक्टर का अस्पताल नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अच्छा, अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है तो मैं इनका दुख ढूंढूंगा, मगर कुछ इनाम तो रखिए इसके लिए। लालची न बनिए, अपने शौक के लिए काम कीजिए। आपने मुझे कायल कर दिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। पहले से वादा क्यों लेते हैं? मेरा दिल यकबारगी उछल पड़ा। मेरे जिस्म के हर हिस्से ने उसकी बात को महसूस किया, हत्ता कि मेरी हड्डियों के गूदे में भी खुशी सरायत कर गई। मैं कोई बात न कर सका, मगर नीचे उतरते हुए और मोड़ काटते हुए स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कपकपा रहे थे। सरमस्ती और सरखुशी में घबराहट मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। अस्पताल के करीब सड़क के किनारे दुकानों के नज़दीक जीप खड़ी करके हम नीचे उतरे तो मुझे अपने नंगे पांव का ख्याल आया। अमतुल को भी एहसास हुआ। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। मैंने पूछा, क्या ख्याल है? जाना है? अजीब सा लगेगा, उसके लहजे में हिजाब था। मैं उसका मतलब समझ गया और मुझे खुशी भी हुई कि मशरकी तहजीब व हिजाब की एक आध रवायत अभी बाकी है। चलिए फिर आ जाएंगे, अभी तो हम यहीं हैं। हाँ ठीक है, वो राज़ी हो गई और जीप में बैठ गई। ढाडर से 2 मील दूर इधर आए तो एक सयाह नज़र आया जो पैदल जा रहा था। उसकी पुश्त पर किट बैग बंधा हुआ था और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अमतुल ने कहा, इसे लिफ्ट ऑफर कर दीजिए। मैंने उसके करीब आकर जीप रोक ली और बैठने को कहा। उसने शुक्रिया अदा किया और लपक कर जीप में बैठ गया। वो बेल्जियम का रहने वाला था और पैदल एशिया की सियाहत के लिए निकला था। अमतुल ने उससे पूछा, हमारा मुल्क आपको कैसा लगा? वो बड़े तासुर से बोला, मैं सारा यूरोप घूम चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान का ये हिस्सा बिलाशुबा यूरोप से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ कि अगर सियाहत के नुक्ते निगाह से इस पर तवज्जो दी जाए तो स्विट्ज़रलैंड भी इसके मुकाबले में पीछे रह जाए। हम उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। शंक्यारी से आगे बढ़े तो सूरज दाएं हाथ के बुलंद पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा था। सूरज की आखिरी किरणें शंक्यारी की वादी में धान के लहलहाते खेतों पर पड़ रही थीं। धान की बाद में लगाई हुई फसल हरी थी, जो पहले लगाई गई थी वो पक रही थी और उसका रंग ज़ाफ़रान की तरह जर्द था। सूरज की इन आखिरी किरणों ने इस पर सुनहरी लेप कर दिया था। अमतुल ने स्याह को इस मंजर की तरफ मुतवज्जो किया। वो पहले ही इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। बेसाख्ता बोला, लाफानी लाफानी। इस स्याह की ख्वाहिश के मुताबिक इसे मानसेरा के बाजार में उतार दिया। जब हम डाक बंगले में पहुंचे तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। बाहर की लाइट जल रही थी। आतिफ लान में टहल रहा था। अमतुल दौड़कर इससे लिपट गई। मैंने भी इसे हाथ में लाया। बहन को खुश पाकर इसे बहुत खुशी हुई। इसके बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मैं आज मुतमईन था और मुझे तसल्ली थी कि आज रात गुज़श्ता रात की तरह बेचैनी से नहीं गुजरेगी। सुबह मैं नाश्ता कर रहा था कि आतिफ आ गया। वो बहुत खुश था। वो इसलिए खुश था कि अमतुल खुश थी। इसने कहा, उम्मती बहुत खुश है, वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। वो बहुत कम लोगों की तारीफ़ करती है, बल्कि सिरे से करती ही नहीं। उम्मती, उसका ये प्यार का मुन्ना सा नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा, लेकिन उसने तो इन दिनों मुझे बोलने ही नहीं दिया। बल्कि सच तो ये है कि मैं उसके सामने बोल ही नहीं सका। हैरत है कि वो मेरी तारीफ़ कर रही थी।
یہ بات نہیں، عاطف رازدارانہ لہجے میں بولا۔ دراصل لوگ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے کسی حد تک اسے سمجھا ہے، اس لیے آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ میں تو اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ وہ بہت قیمتی لڑکی ہے، بہت ہی غیر معمولی۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس کی ٹھیک حفاظت کر رہے تھے۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو پیغمبری کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ میری طرح اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے۔ عاطف ہنس پڑا۔ ایمان لانے والوں میں پہلا آدمی میں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں وہ موت سے کیوں نہیں ڈرتی۔ ابھی تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ زندگی کی تمام امنگیں، سارے بلبلے، ساری امیدیں اس کے سامنے ہیں، اور اسے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ آخر موت میں کیا راز پوشیدہ ہے جس کی اسے اتنی جستجو ہے؟ موت میں کیا درا ہے؟ وہ اچانک اندر آ گئی۔ زندگی کی طرح موت بھی بے معنی ہے۔ لوگ جس طرح زندگی میں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھولے سے بھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا۔ آخر فائدہ بھی کیا ہے؟ یاد کر کے ہم انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہوں گے، اور ہمارے بعد آنے والے اسی طرح ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، تاریخ بنتی رہے گی۔ نہ دارا رہے گا، نہ سکندر۔ نہ آج ان کے اصولوں کا کوئی نام لیوا ہے، اور نہ ان کے نسب العین زندہ ہیں۔ وہ بات کل سچی تھی، آج جھوٹی ہے، اور جو بات آج سچی ہے کل جھوٹی ہو جائے گی۔ کل تک چاند خواب تھا، آج ہمارے پاؤں تلے سسک رہا ہے۔ کروڑوں سال کا طلسم ٹوٹا ہے۔ ہم مختصر سی زندگی میں حقیقت کو کیوں کر چھو سکتے ہیں؟ عاطف اور میں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آج وہ سفید پتلون اور ہلکے آسمانی رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ چائے پئیں گی آپ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں پی کر آ رہی ہوں۔ غالباً آپ لوگ میرے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ کوئی حرج تو نہیں؟ میں ہنس پڑا۔ حرج تو خیر کیا ہے، بس بھائی جان خواہ مخواہ مجھے سر چڑھاتے ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں میرے معاملے میں نارمل رہا کریں، مگر ان کا اپنا ہی زندگی کا ایک رویہ ہے۔ میں نے کہا، آپ کسی پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ میں کب پابندی عائد کرتی ہوں؟ بھائی جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے ہمیشہ امتحان میں رہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ امتحان میں رہنا انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں انہیں امتحان دیتے رہنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نہیں صاحب نہیں، ہر آدمی کو اپنا ہی بار اٹھانا چاہیے۔ میں دوسروں کی مرضی اور پسند کے لیے اپنا راستہ نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ دوسروں سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ کریں۔ کیا انسان کا یہی فرض ہے؟ میں نے پوچھا۔ انسان کی یہی فطرت ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ انسان سے اتنی مایوس کیوں ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ امریکہ دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، ظاہر ہے وہاں کی تہذیب بھی عروج پر ہوگی۔ وہاں ایک شہر میں بوڑھے لوگوں کے لیے ایک ہاسٹل بنا ہوا ہے، شاید ہر شہر میں ہو۔ نہایت ہی صاف ستھرے اور زندگی کی تمام سہولتوں سے آراستہ کمرے، باغ اور پارک الگ، جن میں بڑے بوڑھے چہل قدمی اور سیر کرتے ہیں۔ انہیں غذائیت سے بھرپور خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ میری ایک دوست مطالعہ کی غرض سے امریکہ گئی تھی، وہ وہاں بھی گئی۔ اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو بہت حیران ہوئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت مرعوب ہوئی۔ وہ بڑے شوق اور تجسس سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اس کی نظر ایک بڑھیا پر پڑی جو باغیچے میں ایک بینچ پر تنہا اور اداس بیٹھی تھی۔ محترمہ اس کے پاس جا پہنچی اور بڑھیا سے چند منٹ گفتگو کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بڑی خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہہ دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ریٹائرڈ زندگی اتنے شاندار طریقے سے گزارتے ہیں۔ لیکن خوش ہونے کے بجائے بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑھیا نے کہا، بے شک ہمیں آرام میسر ہے، لیکن اس بے رحم تنہائی کا کیا کریں؟ ہم تو دنوں بات کرنے کو ترس جاتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، سینما، آخر کب تک اکیلا آدمی دیکھتا رہے؟ میری دوست نے حیرت سے پوچھا،
کیا تمہارے لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں؟ بڑھیا نے حسرت سے کہا، خدا کے فضل سے سب کچھ ہے، پوتے پوتیاں ہیں، 3 لڑکوں اور 2 شادی شدہ لڑکیوں کی ماں ہوں، لیکن وہ بیچارے بھی کیا کریں، ملازمت یا کاروبار کے بعد اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، لڑکیاں گھر اور بچوں کو سنبھالتی ہیں، ہمارے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ کہیں 2-4 مہینوں میں 1 گھنٹے کے لیے ان کی صورتیں نظر آ جاتی ہیں تو اس سے ہم تشنہ کاموں کی پیاس کہاں بجھتی ہے، بلکہ اور تیز ہو جاتی ہے۔ تو اے معزز پاکستانی خاتون، یہ ہے ہمارا المیہ۔ تو جناب وسیم صاحب، یہ ہے آپ کا مہذب انسان۔ 5 جوان شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی ماں اکیلی ہے، اپنوں کے پیار کے لیے ترستی ہے۔ حقیقت میں یہاں ہر آدمی اکیلا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی تائید کی۔ یورپ اور امریکہ میں واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاندانی اور گھریلو زندگی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ضروری ہوتی تو آپ اپنے ماں باپ کی موت کا انتظار نہ کرتے۔ مشرق محض روایتی طور پر کنبے کا قائل ہے، ورنہ ہماری سرشت بھی مغرب والوں سے مختلف نہیں۔ عاطف مسکرا رہا تھا، میں بھی ہنس پڑا۔ میں جان گیا تھا کہ باپ کی موت کے انتظار والی بات عاطف نے اسے بتا دی ہے۔ میں نے خفیف ہو کر کہا، ہو سکتا ہے میرے خیالات میری ذات تک محدود ہوں، باقی دنیا میری طرح خود غرض نہ ہو۔ وسیم صاحب، اس نے زور دے کر کہا، آپ اپنے آپ سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی فطرت سے شرمندہ کیوں ہیں؟ اگر آپ کی خوب آپ کو وراثت میں ملی ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ آپ اصل میں وہی ہیں جس کا اظہار آپ کر چکے ہیں۔ تو پھر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر یہ فطرت کے خلاف ہے تو خلاف صحیح، اگر یہ دنیا داری ہے تو یہ تہمت بھی قبول، مگر میں تنہا نہیں رہوں گا، میں ساتھیوں کی تلاش جاری رکھوں گا۔ امتل ہنس پڑی۔ بالآخر تنہائی آپ کے لیے مقدر ہو چکی ہے، ساتھی ملیں گے، بچھڑ جائیں گے۔ جوں جوں سفر طویل ہوگا تو مایوسی بڑھے گی، ایک دن آئے گا آپ کی آس بالکل ٹوٹ جائے گی۔ عاطف نے اسے ٹوکا، تم پہلے سے کیوں ان کے دل میں ہوا بٹھانا چاہتی ہو؟ آدمی اپنی سمجھ کے مطابق راہ تلاش کرتا ہے۔ اگر ان کے سینے میں امنگ ہے تو انہیں زندگی کو پوری طرح برتنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے سینے میں کسی کو قتل کرنے کی امنگ ہوتی ہے۔ بھائی جان، کیا ہم ان کو داد دیں گے؟ رہا ہوا بٹھانے کا سوال، تو لوگ خدا کی باتیں نہیں مانتے، میری باتوں کا کیا اثر لیں گے؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، آپ کی باتوں کا میں اب الٹا اثر لینے لگا ہوں۔ پہلے میں واقعی تنہا تھا، مگر اس کا اتنا احساس نہیں تھا۔ آپ نے تو اس کا اتنا شدید احساس کرا دیا ہے کہ اب میں تنہا رہنا نہیں چاہتا۔ میں تنہائی کے خلاف بغاوت کروں گا، کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عاطف بولا، آج کیا ارادے ہیں؟ بحث ہوتی رہے گی یا کچھ اور پروگرام بھی ہے؟ ہاں چلیے، کدھر چلیں گے؟ امتل نے پوچھا۔ اوگی کا تھانے دار میرا بڑا دوست بن گیا ہے، راولپنڈی سے ایبٹ آباد تک اکٹھے سفر کیا ہے، بہت مزیدار آدمی ہے۔ اوگی آنے کے لیے بہت اصرار کر رہا تھا، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو چلیے اوگی چلتے ہیں، میں نے تائید کی۔ میں اس طرف گیا بھی نہیں۔ واہ بھائی جان، امتل بے دلی سے مگر ہنستے ہوئے بولی، تو آج ہمارا ایک خوبصورت دن ایک بدذوق تھانے دار کی نظر ہو جائے گا۔ ارے نہیں بھائی، بڑا دلچسپ آدمی ہے، بور ہوں گے تو چائے پی کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلیے، امتل اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر نکلے تو امتل بولی، بھائی جان آج فوکسی میں چلیں گے اور واپسی پر ڈرائیونگ میں کروں گی۔ اچھا۔ عاطف اپنی فوکس ویگن سٹارٹ کر کے لے آیا۔ امتل اور میں نے کھانے پینے کا سامان رکھا۔ موٹر کا دروازہ کھول کر امتل نے میری طرف دیکھا، آپ پیچھے بیٹھیں گے یا آگے؟ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ اگلی سیٹ نیچے دبا کر میں پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ امتل اگلی سیٹ پر بیٹھ کر بولی، فوکسی میں یہی نقص ہے، اگلی سیٹ پر 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی مجھے اچھی لگی۔ شنکیاری روڈ پر چند میل کے بعد بائیں ہاتھ ہم اوگی کی طرف مڑ گئے۔ امتل نے سیاہ اینک لگا رکھی تھی، وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر مجھ سے بات کرتی،
उसकी पुरअसरार आंखें नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन उसका वो निचला रसीला होंठ जो बीच से थोड़ा सा दबा हुआ था और दाएं बाएं हल्के हल्के उभार थे और जिसमें छोटी छोटी लाइनें थीं, जब वो बात करती तो आदमी की सारी तवज्जो उसके होंठ पर मरकूज हो जाती और कुछ देर के लिए उसकी सारी जहानत भूल जाता। उसके सीधे और स्याह बाल बराबर इधर उधर लहरा रहे थे और उसके हल्के आसमानी रंग की कमीज में छुपे हुए शानों को चूम रहे थे। दरियाए सरन का पुल उबूर करके अब हम सामने के पहाड़ के दामन में पहुंच चुके थे। ये पहाड़ी रास्ता बेहद पेचीदा लेकिन निहायत खूबसूरत था। मोटे तनों वाले ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्तों में हवा सरसरा रही थी और एक अजीब पुरअसरारियत पैदा कर रही थी। देवदारों की मखसूस खुशबू चारों तरफ रची बसी हुई थी। आतिफ बोला, क्या समा है, क्या इलाका है, कितने खुश नसीब हैं यहाँ के बासी। मैंने कहा, लेकिन इन लोगों को इस इलाके की अहमियत का एहसास नहीं, जिस तरह इनको अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं। अमतुल ने मेरी बात काटी। हाँ, ये भी और वो भी, मैंने तायीद की। ये सीधे साधे लोग हैं, बिल्कुल यहाँ के देवदारों की तरह सीधे। ये दाव पेच नहीं जानते, भेड़ों की तरह मासूम हैं। जिधर हाँको, जहाँ चाहो, इनके गलों पर छुरी फेर दो। अमतुल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। तो बस फिर ठीक है, यही लोग जिंदगी बिताना भी जानते हैं। हमारी तुम्हारी तरह एहसास की आग में नहीं जलते। इसका वो खूबसूरत होंठ मेरे सामने था, अंगूर के सुर्ख दानों की तरह रस भरा होंठ। मैंने सोचा, कुछ लोग बहुत ही बाखबर होते हैं, लेकिन कुछ बातों की उन्हें भी खबर नहीं होती। एक बात अमतुल भी नहीं जानती थी कि उसके निचले होंठ में दुनिया का आधा फसाद छुपा हुआ है। मोटर अचानक रुक गई। हम ऊपर पहुंच गए थे। तीनों नीचे उतर आए। ये जगह घोड़े के जीन जैसी थी। दाएं और बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल। हम जहां खड़े थे यहां से सड़क नीचे जा रही थी। दूर नीचे ओगी का कस्बा नजर आ रहा था और इससे आगे दूर दूर तक ओगी की सतह मुर्तफा फैली हुई थी। अमतुल ने थर्मास निकालकर हमें काफ़ी दी। ये घोड़े की जीन जैसा दर्रा सचमुच हवा का दर्रा था। यहाँ तेज और ठंडी हवाएं चल रही थीं, गर्म काफ़ी और ठंडी हवा। बस लुत्फ आ गया। अमतुल सामने वादी को देख रही थी। उसके खूबसूरत बाल उड़ रहे थे। उसकी खूबसूरत गर्दन ज्यादा वाज़े नजर आ रही थी। वो अपने आप में मगन थी। आतिफ इससे जरा परे एक चट्टान पर बैठा काफ़ी की चुस्कियां ले रहा था। अमतुल ने दाएं बाएं देखा और बोली, कभी कभी दिल चाहता है आदमी चलता जाए, एक पहाड़ आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा आए, न पहाड़ खत्म हो और न आदमी के पांव थमे। हाँ, यही तो है, मैंने खुश होकर कहा। यही होता है सफ़र, मकसद। बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है और बढ़ते हुए कदम मंजिल की अलामत होते हैं। अमतुल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। आप हमेशा अपने मतलब की बात करते हैं। हाँ, मैं जिंदगी की तरफ लौट रहा हूँ, इसलिए मतलबी होता जा रहा हूँ। आप मुझे खुदगर्जी का ताना दे सकती हैं, मगर मुझे शर्म नहीं आएगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसने मुझे दाद दी। ढिठाई की भी क्या शान होती है। हाँ ठीक है, इंतहा पसंद लोग तबाह हो जाते हैं या पा लेते हैं। आतिफ हंस रहा था और मैं अमतुल के अनोखे जवाब पर हैरान हो रहा था। वो इसी मूड में बोली, ये हैरत की नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। दुनिया में हमेशा इंतहा पसंदों ने हुकूमत की है। ये लोग अक्लमंद नहीं होते, लेकिन अमली होते हैं। तख्त या तख्ता, 50% दोनों तरफ बराबर मौके होते हैं, लेकिन दानश्वर सोचते रह जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं या किताबें लिखकर छोड़ जाते हैं, मगर हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा रोशन और तारीक पहलुओं का तज्जिया करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आतिफ हंसकर बोला, क्यों उलझने डाल रही हो उम्मती, दुनिया को अपने ढंग से सोचने दो। नहीं आतिफ नहीं, मैंने उसकी बात काटी। ये मुझे उलझा नहीं सकती, बल्कि ये तो इल्ज़ाम है। उन्होंने मुझे कभी नहीं उलझाया, मैं खुद उलझा हुआ था। अब दाम से निकल रहा हूँ, शायद खुद यही मुझे निकाल रही हैं। मैं? वो ऐनक उतार कर हंसी। नहीं साहब नहीं, मैं दुनिया में कोई काम नहीं कर सकती।
मुझ में न बदी की जुर्रत है, न नेकी की इस्तिताअत है, न इन बातों को समझती हूँ, न इन पर यकीन रखती हूँ। मेरी बातें बिल्कुल फजूल हैं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। न सही, मैंने जवाब दिया, आप हमें कुछ न दें, हम अपने तौर पर जो हासिल कर सकते हैं इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। अपनी अहलियत के मुताबिक हसीन मंजर से हर आदमी महजूज हो सकता है। हम वजदानी तौर पर जो बात महसूस करेंगे इसे अपनी रूह में महफूज कर लेंगे। मजबूरी यह है कि इंसान में अकल है, रूह नहीं है। वो उठ खड़ी हुई। उसने काफ़ी का खाली कप हवा में उछाला। बकरा ज़िबा हो जाता है, उसकी रूह आदमी या भेड़िए की जौन में चली जाती है। ये फ़लसफ़ा कुछ समझ में नहीं आता। लहू बह गया या जिस्म में जम गया और आदमी मर गया, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसकी रूह की तलाश जारी रहे कुछ अजीब सा लगता है। मेरी सोच यहीं रुक जाती है। मैं यहाँ नहीं रुकता अमतुल, मैं आगे जाना चाहता हूँ। इंसान कुछ पाए न पाए, तलाश में क्या हर्ज है। पहाड़ के उस तरफ क्या है, इस आरजू को आदमी नहीं दबा सकता। वो हंस पड़ी। परियों की तलाश घूटी की तरह हमारे खून में रच बस गई है, मगर अब वो कोहकाफ से किसी और देश मुंतकिल हो गई हैं, शायद इंसानी अफरीद के खौफ से। आप इंसान से इतनी खौफजदा हैं? मैंने पूछा। अरे मैं क्या, चांद तक खाली हो गया इंसान के खौफ से। बेचारे चांद वाले जाने किस सयारे को भाग गए हैं, अपने अंजाम का किसी को इल्म नहीं। अच्छा भाई आप चलें, थानेदार साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। आतिफ उठ खड़ा हुआ। हम लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। आतिफ ने गाड़ी स्टार्ट की तो अमतुल हंस कर बोली, वसीम साहब आप जानते हैं भाईजान के दोस्त किस तरह के होते हैं? थानेदार, वकील, हेड क्लर्क, मीर मुंशी, नाजिर, बस क्या बताऊं, कैसा हल्का ये अहबाब है उनका। आतिफ हंस रहा था, छींप कर बोला, भाई क्या करूं, मैं तो दुनियादार आदमी हूं, अब्बा से विरसे में मिली है मुकदमाबाजी। मैं उन्हें कहती हूं जो लोग किराया नहीं देते ना दें, मकान पर ज़बरदस्ती काबिज हैं तो उन्हें ज़रूरत होगी। इतनी बड़ी जायदाद है, चंद आदमी बग़ैर किराए के रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम मरने के बाद मकान और ज़मीनें अपने साथ कब्र में तो ले जा नहीं सकते। ठीक करते हैं भाईजान आपके, ये डिसिप्लिन की बात है। इस ज़मीन पर फरिश्ते नहीं, अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग रहते हैं। कोई ज़्यादती करे तो चुप नहीं रहना चाहिए, वरना अगले दिन गला दबाने से भी दरेग नहीं करेगा। मोटर उतराई में मोड़ काट रही थी। अमतुल की दाईं कोहनी सीट पर टिकी हुई थी और चेहरा हथेली पर, उसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था। मेरी बात सुनकर बोली, इंसान ने जीने के लिए क्या क्या उसूल वज़ा कर रखे हैं और कितनी सादगी से उन पर यकीन रखता है। आतिफ ने जवाब दिया, जिस मोटर पर आप सफ़र कर रही हैं ये भी चंद उसूलों के तहत चलती है। अगर उसूल बेकार होते तो ये ज़िंदगी इतनी मुतहर्रिक हरगिज़ न होती। वाह, यानी आप मशीन की बात करते हैं। मशीन तो एक फार्मूला है, इंसानी अक्ल का एक बेजान इजहार, मगर मैं इंसानी महसूसात की बात कर रही हूँ। एहसास और उसूल का क्या ताल्लुक़? एहसास का आप गला घोंट दें, क्योंकि आपने जो उसूल बना रखे हैं उनका तकाजा यही है। वाह साहब, ये अच्छा इंसाफ है। आतिफ ने मेरी तरफ देखा, जिसके मानी ये थे, हाँ भाई कोई और सवाल? ठीक है, मैं उसकी तरफ झुक गया। तो आप एहसास को इज्जत दे रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर एहसास मौजूद है तो फिर रूह क्यों नहीं है? एहसास हमारी अपनी चीज़ है। वो मेरी तरफ पलटी। एहसास हमारे अंदर मौजूद है। एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हम उससे नफ़रत करते हैं, ये एहसास नफ़रत है। एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, ये एहसास जमाल है। किसी मज़लूम को देखकर दिल भर आता है, ये एहसास हमदर्दी है। इसी तरह और बहुत से एहसासात हैं। लेकिन रूह की तारीफ़ किस तरह करेंगे? क्या है रूह? ना आँख और नाक की तरह वजूद रखती है और ना एहसास की तरह गैर मरई कैफियत रखती है। फिर आखिर क्या है रूह? आप हवा को किस तरह महसूस करती हैं? मैंने पूछा। हवा तो गैर मरई वजूद रखती है वसीम साहब, बाकायदा जिस्म है। हवा की तारीफ़ तो एक बच्चा भी कर सकता है। इस वक्त हम दोनों के चेहरों के दरमियान बहुत कम फासला था। मैं उसके बदन की खुशबू महसूस कर रहा था। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था, उससे पूछूं
کہ یہ سانس کیا چیز ہے، ہوا ہے، احساس یا روح ہے۔ لیکن پھر سوچا زندگی میں اسرار کا بھی ایک مقام ہے، کچھ چیزیں پردے میں رہیں تو زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ ہاں، امتل کی بات دوسری تھی، وہ جس قدر بے نقاب ہوتی جا رہی تھی اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم اوگی کے قصبے میں داخل ہو رہے تھے تو ایک نکڑ پر شلوار قمیض میں ملبوس ایک آدمی نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ کار رک گئی تو اس نے پوچھا، کیا آپ تھانے دار صاحب کے مہمان ہیں؟ ہم نے اسبات میں جواب دیا۔ اس نے بڑھ کر نہایت گرم جوشی سے عاطف اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تھانے دار صاحب آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، موٹر یہیں کھڑی کر دیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم تینوں کار سے نکل آئے۔ کار دیکھ کر گاؤں کے لوگ ادھر ادھر سے نکل آئے تھے، وہ بڑے تجسس اور شوق سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے، یہ تھانے دار صاحب کے مہمان ہیں۔ تھانے دار کا مکان دور نہیں تھا، ایک دو گلیاں عبور کر کے ہم ایسے نکڑ پر پہنچ گئے جہاں کچے مکانوں سے ذرا ہٹ کر ایک پکا مکان تھا۔ ہمارے گائیڈ نے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس دروازے کے بجائے اسی دیوار کی دوسری طرف دو کھڑکیوں کے درمیان کا دروازہ کھلا۔ شلوار قمیض میں ملبوس سرخ و سفید چھوٹی بھوری مونچھوں والا ایک بھاری بھرکم شخص نظر آیا۔ عاطف اسے دیکھ کر مسکرایا، تھانے دار بھی زور سے ہنس پڑے۔ واہ صاحب واہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم پٹھان لوگ ہی وعدے کے پکے ہوتے ہیں، مگر اب تو کراچی والے بھی وعدہ نبھا لیتے ہیں۔ تھانے دار صاحب نہایت تپاک سے ملے۔ ڈرائنگ روم سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ کارنس پر تھانے دار صاحب کی باوردی تصویر رکھی ہوئی تھی، فرش پر دری اور درمیان میں ایک خوبصورت نمدہ بچھا ہوا تھا۔ صوفہ نہیں تھا مگر شیشم کی کرسیاں نئے ڈیزائن کی تھیں۔ وسط میں ایک گول تپائی رکھی ہوئی تھی جس پر پانی سے بھرا ہوا نیلا جگ اور شیشے کے 4 گلاس پڑے ہوئے تھے۔ تھانے دار صاحب ہنس کر بولے، دیکھو بھائی، ہم آپ کو چائے نہیں پلائیں گے کیونکہ چائے پی کر آپ کی بھوک مر جائے گی، البتہ کھانے کے بعد قہوہ پلائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، پانی تو پی سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور۔ تھانے دار صاحب نے اٹھ کر گلاسوں میں پانی انڈیلا اور باری باری سب کو دیا۔ دراصل ہمارا دستور ہے کہ ہم مہمان سے پوچھتے نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، مہمان تو ہمیشہ شرم کرتا ہے۔ پٹھانوں میں مہمان کو میزبان کی مرضی سے چلنا پڑتا ہے مگر میزبان کمی نہیں چھوڑتا۔ امتل کو شاید تھانے دار کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں کیونکہ وہ مسکرا رہی تھی اور بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ عاطف نے تعارف نہیں کروایا تھا، اس لیے تھانے دار صاحب نے پوچھا، عاطف صاحب، یہ تو آپ کی بہن ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا، لیکن ان صاحب کے متعلق آپ نے کچھ نہیں بتایا تھا، ان کی تعریف کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے میں تعارف کروانا بھول گیا۔ عاطف نے معذرت کی، یہ وسیم صاحب ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں بھی سیاحت کا شوق ہے۔ تھانے دار صاحب، امتل نے ایک لمحے کے لیے میری اور پھر تھانے دار صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، باپ نے بہت جائیداد چھوڑی ہے، غم روزگار سے بے نیاز ہیں، اس لیے نئی نئی سوچتی ہیں، ہمارا اور ان کا مسئلہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ مجھے امتل کی بات اچھی لگی اور تھانے دار صاحب زور سے ہنس پڑے۔ بہت دلچسپ لوگ ہیں آپ، واقعی بے فکروں کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر تھانے دار صاحب کی طرف دیکھا، امتل مسکرا رہی تھی، اتنے میں تھانے دار صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بھائی، کھانا تیار ہے، ہم نے زیادہ تکلف نہیں کیا لیکن کھانا آپ کو پسند آئے گا۔ تھانے دار صاحب اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نوکر آیا، اس کے ایک ہاتھ میں چلمچی اور دوسرے ہاتھ میں لوٹا تھا اور کندھے پر صاف تولیہ۔ ہم نے ہاتھ دھوئے تو اتنے میں تھانے دار صاحب خود ٹرے اٹھائے آ گئے، نوکر سے پشتو میں کچھ بولے، نوکر اندر چلا گیا اور تھانے دار صاحب نے تپائی ہٹا کر نیچے دری اور دسترخوان بچھا دیا اور ہنس کر بولے، جیسا دیس ویسا بھیس، آج تو آپ سب کو پتلون سمیت نیچے بیٹھ کر کھانا پڑے گا۔ امتل لپک کر نیچے آ گئی، میں اور عاطف بھی نیچے بیٹھ گئے۔ تھانے دار صاحب نے 4 پلیٹیں دسترخوان کے چاروں کونوں پر رکھ دیں، ٹرے میں ایک اور پلیٹ پڑی تھی، رومال اٹھایا تو اس میں 4 مرغ روسٹ کیے ہوئے تھے، یہ بالکل مینڈک کی طرح چپٹے اور چوڑے تھے۔ ہم نے حیرت سے دیکھا تو تھانے دار صاحب نے بتایا، کچے مرغ کو صاف کرنے کے بعد شکنجے میں دبا دیا جاتا ہے
اور اس کی یہ شکل بن جاتی ہے، بعد میں روسٹ کر لیا جاتا ہے۔ نوکر ایک اور ٹرے لے آیا، اس میں مکئی کی روٹیاں تھیں اور گھر کے مکھن سے بھرے ہوئے 4 پیالے۔ میں کیا بتاؤں، یہ سب کچھ کتنا لذیذ تھا۔ ہم نے بڑی بڑی دعوتیں کھائی تھیں، چینی، جاپانی اور ولایتی، لیکن یہاں تو بات ہی اور تھی۔ امتل جو کھانے کے سلسلے میں بڑی بے پرواہ تھی، بڑے مزے لے لے کر کھا رہی تھی اور تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ یہ دعوت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ سپیر کو تھانے دار صاحب سے اجازت لے کر موٹر تک آئے تو امتل نے عاطف سے کہا، بھائی جان اب ڈرائیونگ میں کروں گی۔ عاطف خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ میں اگلی سیٹ پر امتل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قصبے سے باہر نکلے تو امتل بولی، تھانے دار صاحب روایتی قسم کے تھانے دار نہیں تھے، اچھے اور کھرے آدمی تھے۔ عاطف بولا، دراصل یہ پٹھان لوگ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، دوست تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے زندگی میں دوبارہ شاید ہی ملاقات ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت کس قدر بے لوث تھی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچے، ہمارے دائیں طرف بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چر رہا تھا۔ ایک نوجوان چرواہن چٹان پر بیٹھی گنگنا رہی تھی، موٹر دیکھ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ امتل نے ہاتھ باہر نکالا اور لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلانے لگی۔ لڑکی چٹان سے پھسل کر کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی۔ امتل نے کہا، یہ سب کتنا اچھا لگتا ہے۔ عاطف نے کہا، اکیلی ریوڑ چرا رہی ہے۔ ہاں، امتل بولی، جوان کیسی ہے اور خوبصورت کتنی ہے۔ میں نے امتل کی طرف دیکھ کر کہا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ امتل بولی، اسے خبر ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اسے بھی خبر نہیں ہوگی کہ فطرت نے اسے کیا بخشا ہے۔ فطرت کی یہ غلط بخشی عجیب لگتی ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، لیکن جن کو خبر ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ بھی اپنے آپ سے بے خبر رہتے ہیں۔ فطرت کی بے نیازی فطرت کی اس غلط بخشی سے کیا کم ہے؟ امتل ہنس پڑی، کبھی کبھی آپ اچھی بات کہہ جاتے ہیں۔ ہاں، مگر کبھی کبھی، میں نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ اتنا ہی کافی ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ عاطف مسکرا رہا تھا۔ اب ہم آدھی چڑھائی چڑھ چکے تھے۔ امتل کے ملائم اور خوبصورت ہاتھ اسٹیئرنگ پر ادھر ادھر ہو رہے تھے اور اس کے حسین بال اس کی گردن اور رخساروں کو چھو رہے تھے۔